پیپلز پارٹی پنجاب میں متحرک تو مسلم لیگ نون کے سندھ کے دورے، کہیں کروڑوں کے پیکج کا اعلان تو کہیں تخت لاہور فتح کرنے کے نعرے، کہیں مفاہمتی سیاست کا خاتمہ تو کہیں سوئس بینکوں کے اربوں کی گونج۔ کیا الیکشن مہم شروع؟ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار، چھوٹا کسان سب سے زیادہ متاثر، حکومت کے پاس واضح پالیسی کا فقدان، بڑے خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے اور بڑے بچوں کا چھوٹا استاد۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں امبر شمسی۔ توقع کی جاری ہے کہ پاناما کیس کا فیصلہ اگلے ہفتے سنایا جا سکتا ہے اور اپوزیشن جماعتیں اس کا فائدہ تو اٹھائیں گی۔ تو پی ٹی آئی بمقابلہ نون لیگ کی تو عادت سی ہو گئی ہے، فی الحال تو پیپلز پارٹی بمقابلہ نون لیگ ہے، اور دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کے کیا تند و تیز تانوں سے بھرے ہوئے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ ایک طرف وزیر اعظم نواز شریف سندھ کے دوروں پر ہے اور وہاں ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کرتے رہے ہیں، تو دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب پنجاب میں ہیں اور یہاں یعنی پارٹی سٹرکچر کو منظم کر رہے ہیں۔ لیکن سندھ میں ترقیاتی منصوبے اپنی جگہ۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے سوئی گیس کے منصوبوں کی توسیع کے فیصلے پر وزیر اعلیٰ سندھ نے تنقید کی اور کہا کہ یہ جو فیصلہ تھا اس میں ان کے بقول زیادہ تر پنجاب کے لیے ہیں، وہ بھی اپنی جماعت کے رکن قومی اسمبلی کے لیے، اور یہ تو سب انتخابی مہم کے لیے تیاریاں ہیں، کیونکہ اگر پاناما کیس کے فیصلے کی وجہ سے انتخابات جلد ہوتے ہیں تو سب کو تیاری تو پوری رکھنی ہوگی۔ اور پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کس کو زیادہ متاثر کرتی ہے؟ غریب کسانوں کو جو 80% کاشتکاری کرتے ہیں۔ جانیں گے کہ حکومت نے اگر مدد کی تو کس طرح کی اور مسئلہ کتنا سنگین ہے۔ شروع کرتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری سے۔ کی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں کراچی جاتا ہوں تو جگہ جگہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے عمران ظفر لغاری صاحب جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، اور عظمیٰ بخاری صاحبہ جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے۔ آپ دونوں کا شکریہ وقت دینے کا۔ پہلا سوال عمران صاحب آپ کے لیے ہے، کیا اب مفاہمت کی جو سیاست ہے وہ ختم ہو گئی ہے، الیکشن کی تیاریاں ہیں؟ شکریہ امبر صاحب، سب سے پہلی بات یہ کہ مفاہمت کبھی تھی نہیں۔ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہم لوگوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے سائن کیا تھا جمہوریت کی حکومتوں کا تسلسل چلنے کے لیے۔ اس چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ہم لوگ یقین کر رہے تھے، اس چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ہم لوگ پابند تھے۔ لیکن جو پچھلے یہ 4 سال گزرے ہیں، جو پارلیمان میں مسلم لیگ نون کی کارکردگی رہی ہے، وزیر اعظم صاحب کی پریزنس رہی ہے، قومی ایشوز کو پارلیمان میں ڈسکس کیا گیا ہے، ہماری ایک بنیادی ہمارا ایک ویژن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ سویلین ادارے مضبوط ہو، یہ اس سے ڈی ٹریک ہو گئے، یہاں تک کہ پارلیمان کو مضبوط نہیں کر سکے، اور پارلیمان کی مضبوطی نہ ہونا سب سے بڑا مسلم لیگ نون کی حکومت کا فیلیور ہے۔ ہم 2018 کے الیکشن میں پنجاب میں بالکل ہم جا رہے ہیں، اور ہم پنجاب کو 32 سال کی نون لیگ کی یرغمالی آپ کہہ دیں، یا نون لیگ نے جو لیکن عمران صاحب عمران صاحب معاف کیجیے گا میں بات کاٹ رہی ہوں کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی جو کارکردگی رہی ہے وہ اچھی نہیں رہی، ہم نے گزشتہ انتخابات میں دیکھا ہے، اور زیادہ لگ نہیں رہا کہ اب دیر ہو گئی ہے، کیونکہ وہاں آپ کے پاس اب پی ٹی آئی بھی ہے جس کا مقابلہ پیپلز پارٹی نے بھی کرنا ہے۔ امبر صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں پنجاب جو ہے نا، کبھی صوبائی حکومت وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہی نہیں 77 کے بعد۔ ہمیشہ ایک جنرل ضیاء صاحب کی ایک واقعات تھی جس کے بعد میاں صاحب ان کے تسلسل لے کے چلے۔ وہ 32 سال کی جو آزادی ہے ہم لوگوں پنجاب کے کسان کو وہ دینے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ نے خود ہی اپنے انٹروڈکشن کے پروگرام میں بولا کہ کسان کلائمیٹ چینج جو ہماری دنیا میں ایک بہت بڑا سبجیکٹ بن چکا ہے اس وقت،
اس میں دیکھیں گندم کا ریٹ فیڈرل حکومت نے طے کرنا ہے، لیکن ابھی تک وہ وہی طے کر رہی ہے جو ہم لوگوں نے دیا تھا پچھلے 5 سال میں۔ چاولوں کا ریٹ آپ کے سامنے ہے، شوگر کین کی ایکسپورٹ کی اجازت سنا ہے آج انہوں نے دی ہے کہ نہیں دی، اس کا دیکھیں بیسک جو پولیس گری ہے نا پنجاب میں 32 سال میں جو رہی ہے، لوگوں پہ جو جھوٹی ایف آئی آرز کاٹی گئی ہیں، جو پولیس کے نظام کو تبدیل نہیں کیا گیا۔ دیکھیں آپ نے پنجاب لاہور کو ٹھیک ہے، میں جی عمران صاحب جی میں آپ کو یہاں روکتی ہوئی سے کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ عظمیٰ صاحبہ بھی کچھ بہت ساری باتیں آپ نے کی وہ بھی کچھ، یہ جو پنجاب میں جو میک اپ پاکستان لاہور کو انہوں نے بنایا ہے نا، جس میں دیکھ رہے ہیں یہ ہم پہ الزامات لگاتے ہیں کرپشن پہ، ہم ان پہ الزامات لگاتے ہیں۔ چلیں بھائی وہ چیز چھوڑیں، آپ چلیں ٹھیک ہے، وہ پاناما کا فیصلہ، سپریم کورٹ کا فیصلہ، سب کورٹس کو ہر کوئی فیصلہ فیس کر رہا ہے، نیب صرف ہمارے لیے بنی ہے، ہم اس کو بھی فیس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جو 32 سال جو پنجاب کا باشعور ایک غریب کسان اور عام آدمی جس طرح کی وہ زندگی وہاں پہ، کیا میں تو کہتا ہوں پنجاب ابھی تک مسلم لیگ نون کی قید میں ہے، ہم 32 سال کی قید پنجاب کو باہر نکالنے جاتے ہیں۔ عظمیٰ صاحبہ کو وقت دیتے ہیں، عظمیٰ صاحبہ پیپلز پارٹی کا الزام ہمیشہ سے رہتا ہے کہ آپ پاکستان کو پنجاب بنا دیتے ہیں، یعنی کہ صرف پنجاب ہی ہے پاکستان میں جس کو فنڈز بھی ملتے ہیں، جس کو گیس کی سکیمز بھی ملتی ہیں۔ امبر دیکھیے، پہلے تو آپ کے سوال سے پہلے 2 باتوں کو ضرور رسپونڈ کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پہلی بات کہ کوئی مفاہمت یا مصالحت یا جو بھی آپ کہنا چاہیں، دیکھیے اپوزیشن کا ایک اپنا رول ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر، جو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کرنے کی کوشش کی۔ اگر انہوں نے جمہوریت کا یا پارلیمنٹ کا کسی وقت ساتھ دیا تو وہ اپنے سٹینڈ کے لیے دیا، ہم پہ کسی کا احسان نہیں ہے اور نہ ہماری وجہ سے دیا۔ سو اس لیے ایک تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات دیکھیے، بہت ساری باتیں عمران صاحب نے کہیں میرا خیال ہے، لیکن شاید ان کو ریالٹی کا علم نہیں ہے۔ ابھی یہ صرف آپ 2013 کی الیکشن نہیں، اس کے بعد بائی الیکشنز ہوئے ہیں بہت سارے، اس کے بعد لوکل باڈیز ہوا ہے پنجاب کے اندر، اور یہ تو جو وہ کہتے ہیں نا ہم نے ہتھ کڑیاں پہنی ہوئی تھی وہ ہم چھوڑ کے آئیں گے اس دفعہ، تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ گلگت میں اور آزاد کشمیر کے اندر جہاں آپ کی اپنی حکومتیں تھیں، وہاں پر بلاول صاحب نے بڑی اگریسو کیمپین چلائی۔ اگریسو کیمپین چلانے کے بعد اس کا رزلٹ کیا تھا وہ آپ نے سب نے، پوری دنیا نے دیکھا۔ اور یہاں پر تو پنجاب میں یہ حالت ہے، اول تو کینڈیڈیٹ نہیں تھے، اور جو کینڈیڈیٹ تھے 122 والا جو الیکشن ہوا اس میں انہوں نے زرداری صاحب کی تصویر لگانا مناسب نہیں سمجھا تھا اپنے پوسٹرز کے اوپر۔ اس کے باوجود ان کا حق ہے، وہ پنجاب میں شوق سے جو ہے ان کو سیاست کرنی چاہیے، ان کا ایک رائٹ ہے وہ لوگوں کے پاس جائیں۔ جو وہ ایک ظلم اور ستم کی جو داستان پی ایم ایل این نے جو ہے بقول عمران صاحب کو جو برپا کی ہوئی ہے، اسی کا وہ رزلٹ یہ ہے کہ ہمیشہ پی ایم ایل این کو ووٹ ملتا ہے۔ لوگوں کو کم از کم نظر آ رہا ہے یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے۔ پرابلم افسوس کی بات یہ ہے کہ کچرے کی جو بات ہمیں بار بار کرنی پڑتی ہے، وہ ایک فیکٹ ہے جو پوری دنیا نے آپ کے سامنے، آپ کے کیمراز نے دیکھا، اور جو آج بھی کراچی کے لوگ جس کے اوپر روتے ہیں۔ اور یہی بات ہے کہ آپ جنگلہ بس کہیں، آپ فلانی بس کہیں، لیکن گرین لائن جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستانی کراچی کو دے کے آتے ہیں۔ آپ کی سڑکوں کی حالت جو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے، لیکن کراچی حیدرآباد موٹر وے جو ہے عظمیٰ صاحبہ، لیکن ایک وجہ تو یہ ہے نا کہ جو ظاہر ہے فیڈرل حکومت جو ہے وہ تو پی ایم ایل این کی ہے۔ جی درست ہے، اور اسی لیے ہم اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں ہوئے، لیکن کچرا اٹھانا ظاہر ہے وہ وفاقی حکومت کا کام نہیں ہو سکتا، وہ صوبائی حکومت کا کام ہے۔ دیکھیے ایک طرف یہ رونا روئیں وسائل کا، وہ یہ ہے اور وہ ہے، لیکن میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے میئرز اور ڈپٹی میئرز کو آپ جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں تو پرووائڈ کریں، اور وہ پھر آپ کے منہ کے اوپر گاڑی واپس کریں اور وہ کہیں کہ ہمیں کچرا اٹھانے کے لیے گاڑی دو، ہمیں یہ والی گاڑیاں نہیں چاہیے۔ تو لمحہ فکریہ تو ہے پنجاب میں، کم از کم نظر آتا ہے ہوا ہوا۔ پنجاب میں صرف انفراسٹرکچر کی اگر یہ بات کریں وہ بھی ہے، اور تعلیم اور صحت کی جو باتیں ہیں، ابھی الف اعلان کی رپورٹ آئی ہے کچھ دن پہلے، پاکستان میں پنجاب لیڈ کر رہا ہے with 89% انرولمنٹ اپنے سرکاری اداروں کے اندر بچوں کے حوالے سے۔ سو اس لیے بہت ساری باتیں نعروں کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن ریالٹیز کو فیس کرنا پڑے گا۔
عظما صاحبہ لیکن جو سوال یہ ہے کہ یہی کہا جاتا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ پنجاب پہ بہت توجہ دیتی ہے، باقی صوبوں کو نہیں دیتی. اب مثال کے طور پر ابھی جو وزیر اعلیٰ سندھ نے خط لکھا ہے وزیر اعظم کو اور یہ کہا ہے کہ تقریباً 100 ایسے گیس کے منصوبے ہیں جو اپنی پارٹی کو دیے، جن کی توسیع کرنے کا فیصلہ کیا، ایکسپینشن کا فیصلہ کیا گیا ہے، تو یہ اپنے پارٹی کے لوگوں کو دے رہے ہیں، رکن قومی اسمبلی کو دے رہے ہیں. تو یہ پھر فائدہ اٹھانا نہیں ہے وفاقی حکومت میں ہونے کا. تھوڑی سی کلیریفیکیشن کر دوں. دیکھیے یہ اس پارٹی کی بات نہیں ہے، یہ پچھلی دور میں بھی یہی ہوتا رہا اور ہر دور میں یہ ہوتا ہے کہ جو گیس کے نئے کنیکشنز کی بائی دا وے یہ بات ہو رہی ہے اور وہ ایم این ایز جو ہیں وہ ان کی سینکشنز جو ہیں وہ کی جاتی ہیں. پنجاب کی آبادی دیکھیے امبر بی کیا ہے اور باقی سندھ کی آبادی کیا ہے. اس میں یہ اس کو پنجاب اور سندھ کی خدا کے واسطے لڑائی بنا کے یہ نقصان کریں گے اپنا. اور پنجاب کے اندر میں نہیں سمجھتی کہ یہ پنجاب اور سندھ کو آگے کھڑا کرنے کی بات ہے. ظاہر ہے ایک پائل اپ، ایک لائن میں ایک جو چیزیں پہلے سے ایڈمٹ جو اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں ریکارڈ کے اندر، ان کو ریکارڈ میں اسی ترتیب کے ساتھ اس کو آگے لے جایا جا رہا ہے جس میں سندھ بھی شامل ہوگا، کے پی کے بھی ہوگا. اور دیکھیے اس وقت جو وزیر اعظم تمام صوبوں کے اندر جو ہے وہ وفاقی حکومت کے اس سے پروگرام چل رہے ہیں. سب سے زیادہ جو بجلی کے منصوبے ہیں وہ بائی دا وے سندھ میں لگے ہیں سی پیک کے ذریعے. سو اس لیے یہ کہنا اس کو پنجاب اور سندھ کی برائے مہربانی لڑائی نہ بنائیں، یہ کسی بھی پارٹی کے مفاد میں نہیں ہے. ہمیں فیڈریشن کی بات کرنی ہے. ہمارے لیے سندھ بھی اتنا پیارا ہے، اتنا محترم ہے جتنا پنجاب ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ مینڈیٹ یہاں ہے ہمارا بلوچستان میں، آپ دیکھیے آج تک اتنا کام بلوچستان میں نہیں ہوا جتنا ہمارے اس دور میں ہو رہا ہے. اور کے پی کے اندر بہت سارے منصوبے پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیے ہیں. سو اس لیے یہ کہنا کہ ایک صوبے کی بات ہے تو وہ پھر آپ کی مرضی، آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے عمران صاحب، کیا سندھ اور پنجاب کی لڑائی بنائی جا رہی ہے تاکہ آپ کو زیادہ ووٹ ملے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں تو عظما صاحبہ کی بات سن کے بڑا حیران ہوا ہوں. یہ کبھی ہماری پارٹی کا بھی حصہ رہی ہیں، ہو سکتا ہے آئیڈیالوجی سے اختلاف کر کے یہ مسلم لیگ نون میں چلی گئی ہوں. دیکھیں ہم یہاں پنجاب اور عمران صاحب کی آواز نہیں آ رہی. ہم جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان کی. دیکھیں میرا مسئلہ کیا ہے، میں کہتا ہوں میرا ڈسٹرکٹ گیس پروڈیوس کرتا ہے، لیکن میرے کافی دیہات میرے حلقے میں ایسے ہیں جس میں گیس نہیں دی جا رہی اور شاید کاکان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ گیس ویکیشن پہ پرائم منسٹر صاحب نے پابندی لگائی ہوئی ہے. ایکویلٹی کا مسئلہ ہے. اگر یہی چیز میرے ایک رورل ایریا کے الیکٹڈ ایم این اے جو سندھ میں جس کا ضلع گیس پروڈیوس کر رہا ہے اس کو نہیں مل رہی، لیکن اگر آپ یہ فیصل آباد کے کسی ایم این اے اگر اپنے حلقے کے گیس ویکیشن کی اسکیمز دیتا ہے تو وہ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. میاں صاحب کا مسئلہ یہ ہے، میں میاں صاحب کے دیکھیں میرے سے عمر میں بڑے ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، لیکن خود میاں صاحب کا مزاج نہیں ہے پارلیمان کی سیاست کو چلانا. جب ایک شخص کا مزاج، مجھے یہ بتایا عظما صاحبہ کہ اب بینگ ایم پی اے جو ان کے بیک بینچرز بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ان کی لیڈرشپ کتنی بار ملی ہے، ان کو بلا کے ان سے پوچھا گیا ہے کہ ان کے حلقوں میں کیا کیا مسائل ہیں، کیا وہاں پہ یہ لوکل باڈیز کی انہوں نے بات کی. لوکل باڈیز میں ہمیں یہ تانا مل رہا ہے کہ ہم نے گاڑیاں دیں. بھائی گاڑیاں ہم نے اس لیے دیں تاکہ وہ کرپشن سے ڈی ٹریک ہوں. ان کی ساری ضروریات حکومتوں کو پوری کرنی چاہیے، چاہے وہ سندھ حکومت ہو یا پنجاب حکومت ہو. ہمیں لوکل باڈی عمران صاحب یہاں میں آپ کو روکتی ہوں. ہمیں عمران صاحب اسے کیونکہ ہمیں سے وقفے پر جانا ہے، آپ اپنی بات جاری رکھیں گے، ہم گفتگو جاری رکھیں گے بریک کے بعد. حکمرانی نے سندھ کو کھنڈر بنا دیا ہے اور پنجاب سے کبھی شکست نہیں کھائی. ہمیشہ آر او الیکشن سے ضرور ہم نے شکست کھائی ہے. آپ پہلے اپنے کراچی کو ٹھیک کر لیں، کراچی کے سڑکوں کو ٹھیک کر لیں، پھر پنجاب آپ کا اپنا آپ کا صوبہ، آپ آئیں پھر پنجاب میں. عظما صاحبہ، عمران صاحب نے اس بات کی تردید کی کہ سندھ اور پنجاب کے درمیان کچھ لڑائی جھگڑا کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو سوال ایک جو پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پارلیمنٹ کو اتنی اہمیت دی
جتنی دینی چاہیے تھی؟ کیونکہ اٹینڈنس ریکارڈ جو ہیں آپ نکال کے دیکھیں بہت کمزور رہتے ہیں، بہت کم رہتے ہیں. جب بات ہوتی ہے بہت ساری باتیں جو پارلیمنٹ میں کی جانی چاہیے وہ نہیں کی جاتی. دیکھیے امبر، پہلے تو وائس بریک ہو گئی تھی، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ عمران صاحب نے پھر مجھے یاد کیا، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بار بار جو ہے وہ مجھے یاد کیا جاتا ہے. لیکن اب 5 سال ہو گئے، میرا خیال ہے مجھے بھول جائیں تو بہتر ہے. مہربانی آپ. اچھا میں بات کمپلیٹ کر لوں. گزارش اس میں میری دوسری آپ سے یہ ہے کہ یہ انفارچونیٹلی یہ ہے، یہ عمران صاحب مانے یا نہ مانے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جو پارٹی فیڈریشن کی پارٹی ہو اس کو آپ اس میں 2 صوبوں کو ایک دوسرے کے برابر کھڑا کر کے کیا امپریشن دینا چاہتے ہیں. پنجاب کے اندر لوگ کیا امپریشن لیں گے اس بات کا کہ پنجاب میں ترقی ہو رہی ہے؟ تو بلاول صاحب نے بھی 2-1 دفعہ بہت عجیب و غریب سٹیٹمنٹ دیے، مجھے تکلیف ہوئی جس کے اوپر کہ مطلب پنجاب میں اگر ترقی ہے اور پنجاب میں اگر پنجاب آگے جا رہا ہے تو اپنی محنت سے جا رہا ہے. اگر وہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں، کرپشن کا جو ہے اس کے اوپر 0 ٹالرنس رکھی گئی ہے، تو وہ ہر صوبے کو اس کو ریپلیکیٹ کرنا چاہیے. لیکن اس میں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ درست کہہ رہی ہیں کہ اٹینڈنس کی حد تک آپ پچھلی جو وزیر اعظم ہے ان کی ہوگی، لیکن میں کارکردگی کی بات کروں گی. ہمارا معاملہ پرفارمنس کا ہے امبر. ہم نے پرفارمنس جو ہے ہماری، ہم نے اس کے ساتھ اگلے الیکشن میں لوگوں کے پاس جانا ہے. جو پرابلمز ہمیں دے کے گئی تھی پچھلی حکومت، جس میں لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی 2 بڑے معاملات تھے، پھر اکانومی ایک تیسرا معاملہ تھا جس کو دیکھنے کی ضرورت تھی. اس پہ وار فوٹنگز پہ کام کیا ہے. ہم کو گھر بیٹھ کے سوئے ہوئے نہیں تھے. اگر پارلیمنٹ میں نہیں تھے، لیکن پارلیمنٹ میں باقی لوگ موجود تھے، پرائم منسٹر صاحب اگر نہیں تھے تو وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کام ہی کر رہے تھے. وہ گھر بیٹھ کے سو نہیں رہے تھے، اور اس کا رزلٹ آپ دیکھ رہی ہیں. جو آپ کی انٹرنیشنل اکانومسٹ ہیں، ادارے ہیں، آپ کے پیپرز ہیں، وہ لکھ رہے ہیں کہ پاکستان از اے گروئنگ اکانومی، پاکستان کی اکانومی آن ٹریک ہے، وہ ترقی کر رہا ہے. بہت جلد ترقی یافتہ ملکوں کے اندر جو ہے وہ اس کا نام شامل ہوگا. اسٹاک ایکسچینج آپ کی ترقی کر رہی ہے. لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کو بہت حد تک اس پہ قابو پا لیا ہے. اور جو پنجاب کے اندر جیسے میں نے کہا، سندھ میں سب سے زیادہ منصوبے لگے ہیں بجلی کے حوالے سے. لیکن یہ جو عمران صاحب کا جو ایک اسپیسیفک ایشو تھا جس کے اوپر یہ صوبائیت کی بات مجھے کرنی پڑتی ہے، وہ یہ ہے، دیکھیے اگر ہر بندہ یہ کرنا شروع کر دے نا، میرے حلقے سے، میرے صوبے سے یہ ہوتا ہے تو پھر مطلب باقی صوبے، پھر بہت کچھ پنجاب سے ہوتا ہے، کیا پھر اس کو باقی صوبوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا جانا چاہیے؟ پنجاب ایک ایسا صوبہ ہے جس نے پچھلے NFC ایوارڈ کے اندر اپنا حصہ کٹ کر کے 10 ارب روپے سے زیادہ انہوں نے باقی صوبوں کے لیے جو ہے ہم نے وہ کیا کہ جی اس کو باقی صوبوں کے اندر وہ جو ہے ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے، خاص طور پر بلوچستان کو جو ہے اکاموڈیٹ کیا جائے. سو اس لیے برائے مہربانی اس کو صوبہ کی کھیل نہ کھیلیں. ہم سب نے تمام صوبوں کے اندر الیکشن لڑنا ہے، اور پنجاب میں ہم پیپلز پارٹی کو خوش آمدید کہتے ہیں. زرداری صاحب جو ہے، آج چودھری نثار صاحب نے بھی کہا، چکری میں بھی انہوں نے جلسے کا اعلان کیا ہے، اور ہم ان کو فل فلیج پروٹوکول دیں گے. ہم نے تو گالیاں کھانے کے لیے بھی اسٹیج سجائے تھے امبر، آپ کو یاد ہو. ہم 4 سال PTI سے گالیاں کھا کے اسی اسٹیج جو ہم سجا کے دیتے تھے ان کو سیکیورٹی سمیت، اس سے ہمیں گالیاں پڑتی رہی. ہم نے تو وہ بھی برداشت کیا ہے. تو پیپلز پارٹی سے تو پھر بھی ہمیں کچھ سینیٹی کی توقع ہے. ٹھیک ہے عمران صاحب، پیپلز پارٹی سے سینیٹی کی توقع ہے. پاکستان تحریک انصاف کا بھی ظاہر ہے ووٹر ہے، پنجاب میں ہے، تو آپ نے صرف پاکستان مسلم لیگ نون سے مقابلہ نہیں کرنا، پنجاب میں PTI کا بھی کرنا ہے. وہ کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں ہم پہلی بات تو یہ کہ عظمیٰ بخاری بات کو کہیں اور لے گئی صاحبہ. مسئلہ یہ دیکھیں، چلیں بات کرتے ہیں اکانومی کی. جب ہم کشکول 2013 اسحاق ڈار صاحب کی تقریر آج تک میری کانوں میں گونجتی ہے، بجٹ کی اسپیچ تھی 2013 میں کہ ہم کشکول توڑ دیں گے، IMF کا قرضہ. آج آپ کے قرضوں، آج آپ کی ڈیٹ کیا ہے؟ $40 ٹریلین دوبارہ بڑھ گئی ہے. جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو 19 یا 20 تھی، آج 40 پہنچ گئی ہے. آپ باہر سے قرضہ لیتے ہیں، یہاں پہ رکھتے ہیں اور باہر اس کا انٹرسٹ بھرتے ہیں، اور آپ کا قرضہ بڑھتا جاتا ہے. آپ میٹرو بس لگا لیتے ہیں، آپ موٹر وے لگا لیتے ہیں. دیکھیں پاکستان کے فنڈامنٹل ایشوز ہیں. آئیں ٹیررزم پہ بات کرتے ہیں عظمیٰ صاحبہ. نیشنل ایکشن پلان کے جو پوائنٹس ہیں 20 نکات، اس میں سے کتنوں پہ عمل ہوا ہے؟ آپ نے اکانومی کی بات کی، میں نے آپ کو جواب دے دیا. آپ نے وار آن ٹیرر کی بات کی، میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ آپ نے نیشنل ایکشن پلان پہ، جو کہ بیسک، جو کہ آپ کا یہ وار جو ہے یہ چند دنوں کی وار نہیں ہے، یہ تو آئیڈیالوجیکل وار ہے. لیکن عمران صاحب جی، عمران صاحب تیسری انہوں نے بات کی کہ دینا چاہیے کہ جو دہشت گرد واقعات میں کم سے کم کچھ کمی تو آئی ہے، کچھ حد تک. کچھ کمی نہیں. دیکھیں جی، یہ دہشت گردی واقعات میں اگر کمی آئی ہے، دیٹ کریڈٹ گوز ٹو لا انفورسمنٹ ایجنسیز، جنہوں نے ایک اسٹینڈ کر کے اپنے، دیکھیں وہ وار لڑ رہے ہیں.
ہمیں سیولین سائٹ پہ جو کام کرنا چاہیے تھا اس وفاقی حکومت کو، نیشنل ایکشن پلان پہ جو 20 نکات پہ امپلیمنٹیشن کرنی چاہیے تھی وہ کہاں ہے؟ پاکستان کی جو یہ حالت ہے ہماری فورن پالیسی کی، اب ایک منٹ نا عظمیٰ صاحبہ، ایک منٹ، ہماری فورن پارلیسی کی یہ حالت ہے کہ ہمارا کوئی فیڈرل منسٹر پارلیمنٹ کے میں نہیں ہے جو کہ فورن منسٹر آپ کے پاکستان کو ریپریزنٹ کرتا ہے. آپ کی پارلیمان، آپ کہتی ہیں کہ آپ لوگوں نے بہت بڑا تیر مار لیا. دیکھیں میں ان کو تنقید نہیں کر رہا عظمیٰ صاحبہ کو، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ 2018 پہلے کہا 6 مہینے، پھر کہا 2017. کیا آج فیصل آباد میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی؟ کیا آج حیدرآباد میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی؟ کیا آج پشاور میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی؟ کیا آج کوئٹہ میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی؟ دیکھیں پاکستان کے ہر کونے میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. یہ تو انہوں نے عمران صاحب یہاں میں آپ کو روکوں گی، عظمیٰ صاحبہ کو اب وقت دیں. جی میرا خیال ہے آپ کا ٹائم کیونکہ کم ہے، میں اس لیے 2-3 باتوں کا بڑی جلدی سے رسپونڈ کرنا چاہتی ہوں. بالکل لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے عمران صاحب، لیکن 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ میں اور 4 اور 5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. عظمیٰ صاحبہ میرے حلقے میں ہوتی ہے، آپ چلے میرے ساتھ، میں آپ کو دکھاتا ہوں. باہر نکل کے اچھا میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، آپ نے جو بھی کہا میں نے سنا. جب لوگ باہر آ کے پھر سڑکوں کے اوپر جو پھر کرتے ہیں نا، جب 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو پھر لوگ خود بولتے ہیں. اور یہ ہم نے صرف وہ جو ہے وہ نکارا شوق نہیں تھا. شہباز شریف صاحب لیڈ کرتے تھے، مینار پاکستان پہ پنکھا آپ لوگوں نے لگایا، ہم لوگوں نے نہیں لگایا. عمران صاحب اب اگر آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا تو موریلٹی یہ کہتی ہے کہ مجھے بھی بات کرنے دیں. ایسے شاؤٹ کرنے سے تو معاملات حل نہیں ہوں گے. کم از کم ہم نے جو کیا ہے، ہم نے نکارا بجلی گھر جو ہے وہ پورٹ پہ کھڑے کر کے بجلی نہیں بنائی. ہمارے بجلی جو ہے پلانٹس اس وقت آپریشنل ہیں، بہت سارے آپریشنل ہیں، بہت سارے دسمبر تک آپریشنل ہو جائیں گے. اتنی بجلی ہوگی کہ آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی. پہلی بات. اب آ جاتے ہیں ٹیررزم کے اوپر. مجھے یہ بتائیے کہ ٹیررزم کے اوپر بھی تو حسین حقانی صاحب کا صرف ایک خط ہی کافی ہے، اس کے اوپر ہم میرا خیال ہے بعد میں بات کریں گے. اور جو آئی ڈی کارڈ کا ایشو تھا، جس طرح یہاں پر اس ملک کے اندر جو دہشت گردی کے بارے میں جو کچھ کیا جانا چاہیے تھا، اس کے علاوہ جو کچھ ہوا وہ میرا خیال ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. ابھی نیکٹا کی رپورٹ بھی آئی تھی کچھ دن پہلے. پنجاب میں آن ریکارڈ موجود ہوں، پنجاب پہلا وہ صوبہ ہے جس نے تمام جو معاملات ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹ سب سے پہلے کیا. ہمارے جتنے بھی مدارس، مساجد، جیو ٹیگنگ کی بات ہو، ہم نے لاز کو ریفارم کیا ہے، ہم نے کرایہ داری ایکٹ میں چینج کیا. اور یہی اس کا پروف یہ ہے کہ آپ کے 7 کے لوگ جو دہشت گرد ہیں آج تک پکڑے نہیں گئے. ہم نے 24 گھنٹے کے اندر ان کو ٹریس کر لیا تھا، اور ٹریس کر کے ہم نے ان کو جو ہے وہ پیش بھی کر دیا. اس کو کہتے ہیں کارکردگی. اگر کارکردگی کی بات کرنی ہے اور جن کو آپ ہاتھ نہیں ڈال سکے، جو ملک اسحاق تھا جس کو بڑے بڑے جو ڈکٹیٹر بھی ہاتھ نہیں ڈال سکے، وہ پنجاب میں انکاؤنٹر ہوا سی ٹی ڈی کے ذریعے. ٹھیک ہے عظمیٰ صاحبہ. جی عمران صاحب ہمارے پاس 1 منٹ ہے، آپ نے کچھ جواب دینا ہے، بات کرنی اس وقت مکمل کریں. ہمارے یہاں ایک بڑا کامن سا ایک میڈیا میں آج کل ٹرینڈ بن گیا ہے کہ زیادہ چیخ کے جھوٹ بولو، آگے کو چپ کرا دو. میں صرف عظمیٰ صاحبہ کے لیے یہ دیکھیں، انہوں نے کہا بجلی کو لیڈ کون کرتا تھا جلسے جلوس کو، ان کے ورکر دیکھا. عظمیٰ صاحبہ آپ مجھے بولنے تو دینا، پھر آپ انٹرپٹ کر رہی ہیں. استعمال کیجئے نا عمران بھائی، میں نے آپ اچھا محتاط ہی کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں الفاظ استعمال کیے جو الفاظ آپ نے استعمال کیے، میں اس کا جواب اس طرح سے نہیں دینا چاہتی. Let's let عمران صاحب speak please. نہیں but he was speaking when I was speaking. اچھا دیکھیں، مسلم لیگ نون نے سارے اس لوڈ شیڈنگ کے بہانہ بنا کے الیکشن کیمپین میں ہمارے خلاف ایک بہت بڑی کیمپین چلائی. ہم نے چلو ٹھیک ہے آپ لوگ آگے بجلی صحیح کر سکیں، لیکن یہ لوگ نہیں کر سکے، سیدھی سی بات ہے. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ بھائی آپ 20 پھر آپ بات کریں عظمیٰ صاحبہ پلیز. نیشنل ایکشن پلان پہ مجھے نیکٹا میں اور نیکٹا آج تک انکریج ہی نہیں ہوا. نیکٹا پہ آپ بجٹ بک تو اٹھا کے دیکھ لیں کہ نیکٹا ابھی تک بنا ہے، وہ تو ہم جاتے ہم بنا کے گئے تھے، وہ آج تک ادارہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا. یہ پوائنٹ پرانا ہو گیا عمران بھائی، یہ پوائنٹ پرانا ہو گیا ہے. یہ 2 سال پہلے کی بات ہے، فنڈ نہیں تھے، نیکٹا فعال نہیں ہے، وہ سب کچھ اب ٹھیک ہو چکا ہے. یہ پوائنٹ بدل لیں. عظمیٰ بخاری صاحبہ اور عمران لغاری صاحب بہت بہت شکریہ. وقت دینے کا ٹائم ہمارا ہو گیا ہے، لیکن یہی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جیسے الیکشنز قریب آتے جائیں گے لڑائی زیادہ گرما گرم ہو جائے گی. بریک کے بعد ہم موسمیاتی تبدیلی کی بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بری طرح متاثر ہو رہا ہے، اور اس کے اثرات اب زندگی کے ہر شعبہ جات پر واضح ہونے لگے ہیں.
पाकिस्तान उन ममालिक में से है जो पिछले चंद सालों में मौसमियाती तब्दीलियों से बुरी तरह मुतासर हुए, जबकि मौसम के बढ़ते हुए असरात से बचने के लिए इसके पास तकनीकी और मालियाती वसाइल की भी कमी है। पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में 7वां नंबर है, जबकि हुकूमती तखमीना के मुताबिक पाकिस्तान को मनफी मौसमियाती तब्दीलियों से तकरीबन 20 अरब डॉलर का नुकसान पहुँचा है। मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान की वाटर, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में है। पाकिस्तान में हर साल आने वाले सैलाब, गर्मी और सर्दी की शदीद लहर और कहत साली मौसमियाती तब्दीली का ही नतीजा है। वैसे तो आवाम की एक बड़ी तादाद मौसमियाती तब्दीली से मुतासर है, लेकिन ख़ास तौर पर छोटे काश्तकारों को मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात का सबसे ज़्यादा सामना है, क्योंकि इसकी बड़ी वजह मौसम के हदो हाल में रोनुमा होने वाली तब्दीलियों की बिना पर फसल के बोने और काटने के औकात में तब्दीली और पानी की कमी है। अगरचे पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लक पेरिस मुआहदे की तौसीक कर दी है, तहम इसके मनफी असरात से निपटने के लिए जामे हुकूमती पॉलिसी की ज़रूरत है, जिसका फ़िलहाल फुकदान है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कमरुज़्ज़मान साहब, जो डीजी मेट भी रहे हैं और क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं, और इसके अलावा हमारे साथ खालिद खोखर साहब है, जो जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के किसान इत्तेहाद से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं खालिद साहब आपसे शुरू करूँगी कि जो छोटे काश्तकार हैं उनको ज़ाहिर है कई सालों से नज़र आ रहा है कि मौसम तब्दील हो रहा है, तो असर कैसे हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है? देखिए जी, पहली बात जो है कि छोटे बड़े काश्तकार की बात नहीं, सब इस नुकसान को बर्दाश्त कर रहे हैं, चाहे कोई छोटा काश्तकार है या बड़ा काश्तकार है जी। ठीक है जी, हमने ज़राअत की बात करनी है। इसके जो इस वक्त फर्ज के मैं मुल्तान का रहने वाला हूँ, मौसमी तब्दीली की वजह से आम के जो खुसूसन जो हमारा सबसे अच्छा आम है मौसमी चौसा जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसको फल नहीं लगा। ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से हमारी जमीन की जरखेजी खत्म हो रही है, साथ साथ कॉटन एरिया का मैं रहने वाला हूँ, कॉटन की उससे फ्रूट शेडिंग हो जाती है बहुत ज्यादा। फिर पानी की कमी आ रही है, हमारे सबसे ज्यादा जो सामना इस वक्त वो पानी की कमी का आ रहा है, और इस साल बहुत ज्यादा सामना आने वाला है। लेकिन खालिद साहब जी, आपने दुरुस्त फरमाया, जाहिर है बड़े काश्तकार भी असरअंदाज हो रहे हैं, लेकिन फिर उनके पास ऑप्शंस होती हैं कि वो ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, का तरीक़ाकार इस्तेमाल कर सकते हैं, या मुतबादल। कोई बड़ा काश्तकार ड्रिप इरिगेशन कोई नहीं कर रहा, ठीक है ना जी। ड्रिप इरिगेशन स्मॉल फार्मर कर सकता है, छोटा काश्तकार कर सकता है, बड़े काश्तकार इतने लंबे स्केल पे कोई कहीं भी पाकिस्तान में ड्रिप इरिगेशन नहीं है, ठीक है ना जी। ये छोटा काश्तकार बड़ा, मैं खुद छोटा काश्तकार हूँ, छोटा जिम्मेदार हूँ, ठीक है ना जी। ये छोटा काश्तकार बड़ा काश्तकार कह के हमारे इकोनॉमिक इशू को सोशल इशू बनाया कि हम ज़राअत की बात करें, टोटल ज़राअत की पैदावार हमने लेनी है, अपने पूरे मुल्क से, पूरी जमीन से हमने पैदावार लेनी है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ जी कि जी लोन मिलेगा जी 5 एकड़ के काश्तकार को मिलेगा, ठीक है जी, फलां जी 5 एकड़ के काश्तकार के लिए होगा। ये चीजें की गई हैं खास किसी के कहने पर, जो लोग हमारे इकोनॉमिक को कंट्रोल कर रहे हैं उनके कहने पर, वर्ल्ड बैंक और IMF के कहने पे ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है खालिद साहब जी, तो जो मसाइल जिनका आपका ज़राअत पर जो असर हो रहा है, तो उसके लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए, क्या किस तरह से ताउन? जी, हुकूमत इस वक्त इसके यही है कि लोन्स के अलावा कर्जे की स्कीम तो उसका तो ऐलान किया गया था। देखिए जी, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना चाहिए, डीजल का रेट कम होना चाहिए, खादों का रेट कम हो, ताकि हम उस मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला कर सके। जब तक हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम नहीं होगी उस वक्त तक हम मुकाबला नहीं कर सकते। हम फर्स्ट किया कॉटन, जब उसकी गर्मी फ्रूट शेडिंग होती है, अगर हम उसको मैक्सिमम पोटाश दें डालें उसमें, तो फ्रूट शेडिंग कब हो जाती है उससे, हम उसको फास्फोरस पूरी दें, नाइट्रोजन पूरी दें, तो उसे हम मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला उसी सूरत में कर सकते हैं कि हमारे इनपुट ज़राई मदाखिल सस्ते हों। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से कि यहाँ पे ज़राई मदाखिल पर GST और GIDC जैसे टैक्सेस मौजूद है जो पूरी दुनिया में नहीं है। ठीक है खालिद साहब, मैं यहाँ रोकूंगी जी, मैं यहाँ आपको रोकूंगी। कमर साहब, मौसमियाती तब्दीली बहुत सालों से कहा जा रहा है पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज, सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में से एक है। अब ज़राअत मिसाल के तौर पे, इससे हमारा खाना पीना, हमारी मईशत, जो काश्तकार हैं उनका रोज़गार, इट्स अफेक्टिंग एवरीथिंग अक्रॉस द बोर्ड। ये बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि कहा नहीं जा रहा, बल्कि हम सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले मुल्कों में पाकिस्तान का शुमार है, जो 7वां नंबर जो इस वक्त लास्ट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स आया है जी, उसमें पाकिस्तान 10 जो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक हैं उनमें 7वां नंबर। तो लेकिन ये है कि इसके लिए
جو ایکشنز اور جو ریکوائرڈ ہیں اس پہ یقیناً ہم لوگ ابھی اتنی فاسٹ موو نہیں کر رہے جتنا کہ کرنے کی ضرورت ہے. انوائرمنٹ ماحول سے انوائرمنٹ منسٹری کو کلائمیٹ چینج منسٹری بنا دیا گیا اور کئی سالوں سے یہ موجود ہے. تو پالیسی اسٹیٹمنٹ یا پیپر کے علاوہ کچھ کام ہوا؟ کام ہوا لیکن جتنا شاید ہونا چاہیے اتنا نہیں ہوا اور اس کی وجوہات میں شاید حکومت کچھ حد تک اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کر سکے کہ اور چیلنجز ہیں جن کو ہم ٹیررزم کا چیلنج ہے, انرجی کا چیلنج ہے, جس کے لیے میرے خیال میں تمام ایفرٹس اور انرجی حکومت کی اس طرف لگی ہوئی ہیں. جبکہ اس چیلنج کو جو کہ میرے خیال میں ان دونوں چیلنجز سے زیادہ بڑا چیلنج ہے اس کو نظر انداز کچھ حد تک ہم نے کیا ہے. تو لیکن یہ کہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے لیکن یقیناً کیا پیش رفت جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا چند دن پہلے اپنا پارلیمنٹ نے اور سینٹ نے کلائمیٹ ایکٹ جو ہے ایک لا جو ہے اپروو کیا, منظور کیا, جس میں ایک کلائمیٹ چینج کونسل بنائی جائے گی جس کو پرائم منسٹر چیئر کریں گے اور اس کے علاوہ ایک کلائمیٹ چینج اتھارٹی ہوگی. تو کلائمیٹ چینج اتھارٹی جو ہے وہ بیسیکلی اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ہے کہ جو ہماری اس وقت خاص طور پر پروونشل لیول پہ کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے لیے جو کیپیسٹی گیپ ہے اس کو فل کرنے کے لیے. آلدو کہ فیڈرل لیول پہ بھی کیپیسٹی گیپ ہے بالکل, لیکن یہ کہ ظاہر صوبوں نے خود دیکھنا ہے. لیکن اچھا یہ کاؤنسل تو بن جائے گی لیکن ہمیں تو اب ہنگامی بنیادوں پر کام نہیں کرنا تو ہنگامی بنیادوں پر چاہیے. اور اگر آپ مجھے بتا سکتے ہیں اگلے 3 سال میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے جو نہیں کیا؟ حکومت کو سب سے پہلے تو دیکھیں جی جو اگر ہم فوڈ سیکیورٹی پہ آج کا ہمارا فوکس ہے تو فوڈ سیکیورٹی جو ہے سب سے اہم جو ہے متاثر ہونے والا شعبہ ہے اس کے اندر کہ پانی کی اویلیبلٹی کم ہوتی جا رہی ہے اور مزید کم ہونے کے امکانات. جو موسم ہیں, جو موسمی تبدیلی ہیں اس کی وجہ سے جو بیہیویئر ہے رین فال کا وہ ایریٹک ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کسی وقت بہت زیادہ رین فال اور کسی وقت ڈراؤٹ کنڈیشن, ٹیمپریچرز کے اندر چینجز آ رہی ہیں, سیزنز چینج ہو رہے ہیں. اب کاشتکار کو حکومت کو اس کو اسسٹ کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو مثال کے طور پہ اگر ایک کاشتکار چاول جو ہے ظاہر ہے زیادہ پانی لیتا ہے وہ نہ کرے تو پھر وہ کوئی ایسی سبزی ظاہر ہے پھر بہت سی ہیں. میں ابھی پچھلی لاسٹ ویک بلوچستان کے میں وزٹ کر رہا تھا, وہاں میری سیکٹری ایگریکلچر اور سیکٹری فائننس سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بڑا ایک اچھا انیشیٹو شروع کیا ہے اولیو کی کاشت کا وہاں پر, اور وہ بہت ہی سوٹیبل ہے بلوچستان کے لیے. پانی کی ریکوائرمنٹ اس میں بہت کم ہے اور اس کے اندر انکم جنریٹ کرنے کے بہت زیادہ موقع ہیں. ٹھیک ہے خالد صاحب, جو کسان کاشتکار انہوں نے اپنے طور پر اپنی مدد آپ کے تحت کیا اسٹریٹجی اپنائی ہے؟ کیونکہ حکومت نے تو آپ نے کہا کہ کاسٹ آف پروڈکشن کم کرنا چاہیے لیکن حکومت نے پنجاب حکومت نے قرضوں کا بھی اعلان کیا. دیکھیں جہاں تک آپ قرضوں کی بات کر رہی ہیں تو اعلان رہا, صرف اعلان ہی ہوا ہے, باقی ابھی تک کاشتکار کو قرضہ ملا تو نہیں ہے کسی کو. ٹھیک ہے, اچھا اس وقت تک کسی کو قرضہ نہیں ملا, وہ صرف اعلان ہی کیا گیا ہے. ہمارے پاکستان میں 4 موسم ہیں جی, ہم خوش قسمت ہیں, ہمارے 4 موسم ہیں. دنیا میں اکثر ممالک میں دو موسم ہیں, سردی اور گرمی. یہاں پہ 4 موسم ہیں. اب ہمارے پاس جو فصلیں تھی وہ 4 موسموں کے حساب سے تھی, لیکن اب اس میں تبدیلی آ رہی ہے موسم میں. اس کے لیے ریسرچ چاہیے, بہتر ریسرچ چاہیے, بہتر سے بہتر ریسرچ چاہیے. لیکن ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ہمارے پاس ریسرچ کے ادارے اگر ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے, ان کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا ہے. میں آپ کو مثال دوں, ملتان سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے لیے ہم نے شور مچایا ہوا کہ اس کی زمین دے رہے ہیں, یہ پولیس کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, NARC نیشنل ایگریکلچر ریسرچ کونسل کی زمین پہ 2 سال پہلے یہ کالونی بنا رہے تھے جس کے لیے کسان اتحاد نے, ہم نے جا کے وہاں پہ شور مچایا, احتجاج کیا, شیلنگ برداشت کی, لاٹھی چارج برداشت کی, جیلیں برداشت کی, صرف اس زمین کو بچانے کے لیے ہم کاشتکاروں نے. حالانکہ یہ ہمارا کام نہیں تھا. ہمیں سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے, نئی ورائٹیز لانی چاہیے, ایسی ہیٹ ریزسٹنس ورائٹی لانی چاہیے. اب مکی جو میز کی فصل ہے وہ بہت زیادہ گرمی سے متاثر ہو رہی ہے. اگر ہمارے پاس ہیٹ ریزسٹنس ورائٹیاں آئیں گی تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم ناکام لوگ ہیں, ہم کامیاب لوگ ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, ہم اچھی پیداوار لے سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ریسرچ ضروری ہے اور ریسرچ تحقیق کی ضرورت ہے. قمر صاحب, خالد صاحب, آپ تو ان کا شکریہ. وقت ختم ہو گیا, بریک پہ جا رہے ہیں اور بریک کے بعد ہم دیکھیں گے اور ملیں گے, جانیں گے ایک 14 سالہ جینیس کے بارے میں.
न्यूज़ वाइज में एक बार फिर खुशामदीद। अमूमन 14 साल के बच्चे मैट्रिक के इम्तिहान के लिए कमर बस्ता होते हैं, लेकिन 14 साला याशा यूनिवर्सिटी जाते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं बल्कि पढ़ाने। इंसानी कैलकुलेटर कहलाने वाले और रियाजी के माहिर 14 साला याशा आसले यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर की तारीख के सबसे कम उम्र उस्ताद हैं और अपने से कहीं बड़ी उम्र के तालिबे इल्मों को रियाजी के सवालात हल करना सिखाते हैं। ईरानी नजात बरतानवी याशा ने प्राइमरी से सीधा यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वो दुनिया का पहला तालिबे इल्म था जिसने रियाजी के ए लेवल के इम्तिहान में पूरे नंबर लेकर ए ग्रेड हासिल किया, और वो भी सिर्फ 8 साल की उम्र में। याशा कहते हैं कि उन्हें बतौर उस्ताद पढ़ा कर बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि बिलाखिर उनकी जान यूनिफॉर्म से छूट गई। न्यूज़ वाइज का वक्त ख़त्म हुआ है और उम्मीद करती हूँ कि प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर आप कमेंट करना चाहें हमारे प्रोग्राम के किसी भी हिस्से पर तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है, मौजूद है। प्रोग्राम के आखिर में देखिए ये वीडियो जिसमें बाजीगरी या नज़रों का धोखा है। फैसला आप खुद ही कर लें। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदाफिज। नहीं,